بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ انسان کا نصیب اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی انسان خوش نصیب اور کوئی بد نصیب ہوتا ہے، اور میرا نصیب شاید بد نصیبی کے زمرے میں آتا تھا۔ مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی تھے اور ان کے بعد میں نے جنم لیا۔ میں ابھی 2 سال کی ہی تھی کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اور یوں میں بچپن ہی میں یتیم ہو گئی۔ میری اور میرے بھائیوں کی پیدائش میں کم از کم 8-10 سال کا فرق تھا۔ میں ان سے بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یتیمی کا دکھ انہیں تو زیادہ محسوس نہیں ہوا، لیکن مجھے کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ اور اس دکھ میں مزید اضافہ ہو جاتا جب محلے کی عورتیں میری امی کو کہتی کہ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ آخر کی اولاد دنیا میں لانے کی، خود تو یتیم ہو ہی گئی اور تمہیں بیوہ کر گئی۔ میری ماں کیونکہ میرے باپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، اسی لیے اس کے جانے کے بعد وہ اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھیں۔ وہ بستر کی ہی ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ خود سے اپنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کئی دن تک میرے کپڑے بھی میری ماں نہیں بدلتی تھیں۔ کھانا ملا تو ملا، ورنہ میں یوں ہی پڑی رہتی، کیونکہ اسے اب اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں کی عمریں ایسی تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد انہیں اور زیادہ آزادی ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن یا تو گھر سے باہر رہتے یا پھر گھر آتے ہی کھانے کا تقاضا کرتے اور ماں سے خوب لڑائی جھگڑا کرتے۔ آخر میری ماں نے محلے کے لوگوں سے بول کر ان دونوں کو کسی دکان پر لگوا دیا تھا۔ گھر کی روزی روٹی کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ وہ دونوں دکان پر لگ چکے تھے اور تھوڑی بہت مزدوری وغیرہ لے کر آ جاتے تھے۔ یوں گھر کا تھوڑا بہت گزر بسر چل رہا تھا۔ کچھ محلے والے بھی مدد کر دیا کرتے تھے اور ہمارے گھر کا گزارا جیسے تیسے ہو ہی رہا تھا۔ شاید قدرت کو ابھی میرا اور امتحان لینا تھا۔ میری ماں بستر سے لگی تو ان کی یہ بیماری آخری ثابت ہوئی۔ وہ ایک رات ایسا سوئی کہ دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ شاید میرے باپ کے جانے کا غم انہیں اندر ہی اندر کھا گیا تھا۔ میری عمر ابھی صرف 6 سال کی ہی تھی۔ مجھ سے میرا واحد سہارا بھی چھن چکا تھا، کیونکہ میرے بھائیوں کا ساتھ تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ محلے کی عورتیں بہت طرز بھری نظروں سے مجھے دیکھا کرتی تھیں۔ میں ان نظروں سے بہت خائف رہتی تھی، کیونکہ مجھے ان کی نظروں میں اپنے لیے ترس اور ہمدردی نظر آتی، جو میری ذات کو اندر سے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ اب گھر میں ہم صرف 3 ہی بچے تھے۔ محلے کے لوگ میرے بھائیوں کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو، اس چھوٹی سی بچی کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے اور تمہیں ماں باپ بن کر اس کو پالنا ہے۔ یوں زندگی کی گاڑی ایک بار پھر گھسٹنے لگی۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی گھر کے کام کرنے لگی۔ میرے بھائی کھانے کے لیے کچھ لے آتے تو میں کھا لیتی، اگر نہیں لاتے تھے تو میں ایسے ہی بھوکی بیٹھی رہتی تھی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ میرے بھائی جوان ہو چکے تھے اور میں بھی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی۔ محلے والوں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائیوں کی صحبت کچھ خاص اچھی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دونوں بھائی ذرا سی بات پر غنڈہ گردی پر اتر آتے تھے، اسی لیے محلے کے زیادہ تر لوگ ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی آوارہ مزاجی اور عاشق مزاجی عروج پر تھی۔ ان کی عاشق مزاجی ایسے رنگ لائی کہ ایک دن وہ کسی لڑکی کو بھگا کے لے آیا اور اس سے شادی کر لی۔ وہ لڑکی شاید اپنے گھر کے حالات سے تنگ تھی، یا شاید اسے زمانے کی پہچان نہیں تھی، جو اس نے میرے بھائی جیسے انسان سے شادی کر لی تھی۔ یوں ہمارے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا تھا، اور شاید زندگی مجھ پر مزید تنگ ہونے والی تھی، کیونکہ وہ لڑکی مزاج کی بھی بہت تیز تھی۔ اس نے آتے ہی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ شاید اسے محسوس ہو گیا تھا کہ میں ایک دم کمزور سی لڑکی ہوں۔ اس نے آتے ہی چالاکی سے پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرا بڑا بھائی تو ویسے ہی اس کا دیوانہ تھا۔ ان دونوں کے کام پر جاتے ہی وہ میری امی کی رکھی ہوئی صندوق میں گھس جاتی اور چیک کرتی کہ آخر صندوق میں کیا رکھا ہے، اور جو چیز اسے پسند آتی وہاں سے نکال لیتی، پھر خود استعمال کرنے کے بعد اسے اپنے ماں باپ کے گھر بھجوا دیتی۔ اب اس کے گھر والوں نے بھی آزادی سے آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے گھر والے آ جاتے تو مجھ پر طرح کے فکرے کستے۔ اسے کہتے کہ تم اس سے کام کروایا کرو اور اس کو دبا کر رکھو۔ یوں وہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتی اور مجھے ہر وقت گھر کے کام میں لگا کر رکھتی۔ اگر مجھ سے کوئی کام غلط بھی ہو جاتا تو وہ مجھے مارنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ زندگی مجھ پر پہلے بھی مہربان نہیں تھی، اور اب تو لگتا تھا کہ زندگی کی سانسیں شاید مجھ پر ختم ہونے والی ہیں۔ میرے بھائیوں کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کیا سلوک کر رہی ہے یا مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ دونوں صرف اپنی رنگین مزاجی میں گم تھے، اور اب تو سنا تھا کہ چھوٹے والا بھی شاید کسی لڑکی کے ساتھ چکر چلا رہا تھا۔
اس سے شادی کرنے کے چکر میں تھا۔ مجھے اپنا وجود کسی کوڑے کرکٹ سے کم نہ لگتا تھا۔ میری ہم عمر لڑکیاں جہاں زندگی کے مزے لوٹ رہی تھیں، وہاں میں اسکول جانے والے دنوں میں بھی زندگی کی تلخیوں اور حقیقتوں سے روشناس ہو رہی تھی۔ میرے بھائی مجھ سے برائے نام ہی بات کرتے تھے۔ محلے کی عورتیں بظاہر مجھ پر ترس کھاتی تھیں، لیکن ان کی ہمت نہیں تھی کہ میرے بھابھی کے ہوتے ہوئے وہ ہمارے گھر میں آ سکے، کیونکہ میری بھابھی کا مزاج بہت زیادہ برا تھا۔ اگر کوئی محلے کی عورت مجھ سے آ کر ہمدردی جتانے کی کوشش کرتی تو میری بھابھی اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی تھی اور اسے کہتی کہ اگر آپ کو اس سے اتنی ہمدردی ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ محلے کی عورتیں اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی اور وہ آگے سے کچھ نہ بولتی تھیں۔ شاید قدرت نے مجھ سے اور امتحان بھی لینے تھے کہ میری بھابھی نے میرے بھائی کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ چونکہ میں 15 سال کی ہو چکی ہوں تو میری شادی کرتی جائے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بات میری بھابھی کی امی نے اسے سکھائی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر تمہاری نند اس گھر سے چلی جاتی ہے تو پورے گھر پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا اور اس سے تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ میرے بھائی نے بھی رضامندی دے دی اور میرے بھابھی سے کہنے لگے کہ تم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو۔ میری بھابھی نے اپنی ماں سے بولا کہ وہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھیں۔ مجھے پہلے بھی ان سے کوئی بھلائی کی امید نہیں تھی، اور اب تو مجھے لگتا تھا کہ وہ میری شادی کسی ایسی جگہ کریں گی جہاں پر زندگی مزید مجھ پر تنگ ہو جائے گی۔ ایک دن کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ ایک پکی عمر کی عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ وہ آدمی اس عورت کا جو کوئی بھی تھا، لیکن مجھے بڑی خباثت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گندی نظریں میرے پورے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں، اسی لیے میں وہاں چند سیکنڈ بھی نہ رک سکی اور جلدی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ بعد میں میری بھابھی کی زبانی ہی مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ میرا رشتہ ڈال گئے ہیں، لیکن لڑکا کون ہے اور کیا کرتا ہے ان سب باتوں کا مجھے کچھ پتا نہیں تھا، اور مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی ڈور ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دی تھی۔ پھر جس دن میرا نکاح ہوا اس دن مجھے یہ دیکھ کر بہت صدمہ ہوا کہ میرا ہونے والا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ وہ خبیث آدمی تھا جو مجھے اس دن بہت گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت گھر سے بھاگ جاؤں۔ مجھے پتا تھا کہ میں شروع سے ہی بد نصیب ہوں، لیکن میرا نصیب اس قدر برا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ اس بات کا مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس آدمی کی موٹی بہن نے میرے بھائی اور بھابھی کو ایک موٹی رقم بھی دی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے میرا نکاح اس آدمی کے ساتھ کر دیا تھا۔ وہ آدمی عمر میں مجھ سے کم از کم 20 سال بڑا تھا۔ سستا سا لال جوڑا پہنے نکاح ہونے کے بعد میں اس آدمی کے گھر آ گئی تھی جو اب میرا شوہر تھا۔ شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ میرا شوہر کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی 2 بیویاں بھگتا چکا تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اب ہر روز ہی کسی آگ کی بھٹی میں جل رہی ہوں، کیونکہ کسی ناپسندیدہ شخص کا ساتھ آپ کی زندگی بھر کا عذاب ہوتا ہے۔ پھر پتہ نہیں یہ میری بد نصیبی تھی یا خوش نصیبی، جو شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی لین دین کے تنازع پر کسی نے میرے شوہر کو قتل کر دیا، اور یوں میں بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ اب ایک بار پھر میرا ٹھکانہ بھائی اور بھابھی کی دہلیز تھا۔ میری بھابھی تو پہلے بھی مجھے کم ذلیل نہ کرتی تھی، اب تو باقاعدہ سر عام میری تذلیل کرتی۔ ہر آنے جانے والے کے سامنے میری کم نصیبی کا رونا ڈالتی اور کہتی کہ اس کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو تو اس نے کھا ہی لیا، لیکن شوہر کو بھی نہیں بخشا اور شوہر کو بھی اوپر پہنچا دیا۔ دیکھنے والے بھی مجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں تو شادی سے پہلے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور اب جب بیوہ بن کر اپنے بھائی بھابھی کی دہلیز پر آ گئی تھی تو اب میں نے اپنے کمرے سے نکلنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ صرف کام کے ٹائم پر ہی کمرے سے نکلتی اور کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ جاتی تھی۔ لوگوں کا سامنا کرنے سے اب میں خود ہی کترانے لگی تھی۔ بھابھی کی شادی کو چونکہ 6-7 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک ماں نہیں بنی تھی۔ اس نے اب اس چیز کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھائی کو کہتی تھی کہ یہ بہت منحوس ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے ہی دیکھ لو آج ہم اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہیں۔ میرے بھائی بھی اب مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے اور بھابھی کو کہتے کہ اب تم کوئی جلد از جلد اس کا بندوبست کرو اور یہاں سے اس کو دوبارہ چلتا کرو۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میری بھابھی تو پہلے ہی اس انتظار میں تھی۔ وہ ویسے بھی ایک لالچی قسم کی عورت تھی۔ اس نے ایک بار پھر میرے لیے کوئی بے جوڑ رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب کی بار وہ اس انتظار میں تھی کہ پارٹی سے کوئی موٹی تگڑی رقم مل جائے میرے بدلے میں اسے۔ دوسری طرف میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ میں ایک بار کسی گندے انسان کے ساتھ نکاح میں جڑ جاؤں گی،
لیکن اب مجھے یہ کسی صورت بھی منظور نہیں تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں گھر سے بھاگ جاتی یا خودکشی کر لیتی، کیونکہ مجھے اپنے بھائی سے اب کسی اچھے کی امید نہیں رہی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کسی صورت بھی ان کے جال میں نہیں پھنسنا ہے اور ہر صورت اپنی زندگی کو بچانا ہے۔ میری یہ سوچیں مجھے مضبوط کر رہی تھیں کہ اب میں کوئی کنواری لڑکی نہیں بلکہ ایک بیوہ عورت ہوں۔ کچھ دن بعد ایک اور رشتے والی پارٹی مجھے دیکھنے کے لیے آئی۔ جس انسان نے مجھے خریدا تھا وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ہوس دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ میری بھابھی کو ایک موٹی رقم دے چکا تھا، جبھی میری بھابھی ان کے آگے پیچھے بچھی جا رہی تھی۔ 1-2 دن کے بعد انہوں نے میرا نکاح اس آدمی سے طے کر دیا تھا، لیکن میں نے بھی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب کسی صورت بھی میں ان کے گندے ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، بھلے اس کے لیے مجھے گھر سے بھاگنا ہی پڑے۔ میرے پاس صرف آج رات کا ہی ٹائم تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر آج میں گھر سے نہ گئی تو انہوں نے مجھے پھر ایک بار سولی پر چڑھا دینا ہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی اور کپڑوں کے 2 سوٹ اپنے ساتھ رکھ لیے۔ میں صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ چھوٹا بھائی تو ویسے ہی پوری رات گھر نہیں آتا تھا۔ گھر میں صرف بڑا بھائی اور بھابھی ہوتے تھے۔ میرے لیے گھر سے نکلنا یوں بھی کوئی مشکل نہ تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں نے اپنے کپڑوں کا شاپر اٹھایا اور گھر سے نکل گئی۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ گلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا اور نہ ہی مجھے کسی نے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں دل ہی دل میں بری طرح خوفزدہ بھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا قدم اٹھا رہی تھی، وہ بھی صرف اپنے لیے۔ پیدل سڑک تک پہنچ گئی۔ چند پیسے بھابھی کی آنکھ سے بچا کر میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ پیسوں کو مضبوطی سے مٹھی میں دبائے میں نے ایک رکشے کو روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ رکشے والے کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے ریلوے اسٹیشن لے چلو۔ تھوڑی دیر بعد میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ مٹھی میں دبے ہوئے پیسے میں نے رکشے والے کو دیے۔ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر میں ریل گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ایک ڈر بھی تھا کیونکہ میرے پاس نہ تو کرایہ تھا اور نہ ہی ریل گاڑی کا ٹکٹ۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے ریل آ جائے۔ آج شاید قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ریل گاڑی کے آنے کا شور ہوا۔ جیسے ہی ریل گاڑی اسٹیشن پر رکی میں فوراً سے اس پر چڑھ گئی اور ڈبے میں موجود خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ریل وہاں 5 منٹ بھی نہیں رکی اور دوبارہ سے ریل گاڑی نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اپنے ہی لوگوں نے گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج جس شہر میں میں جوان ہوئی تھی اس شہر کو الوداع کہنے کا ٹائم آ گیا تھا، کیونکہ اس شہر نے مجھے سوائے ذلت بھری زندگی کے کچھ نہ دیا تھا۔ مجھے اپنوں کو چھوڑ جانے کا دکھ تب ہوتا جب وہ مجھے کوئی خوشحال زندگی نہ دیتے، بس کم از کم عزت تو دیتے۔ دھیرے دھیرے میں اس شہر سے بہت دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی کوئی اسٹیشن آئے گا میں نے اس پر اتر جانا ہے، لیکن ٹرین کو چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور ابھی تک کوئی اسٹیشن بھی نہیں آیا تھا۔ اسٹیشن آنے سے پہلے ہی ٹکٹ چیکر آ گیا۔ وہ ڈبے میں موجود چند افراد کے ٹکٹ چیک کرنے لگا اور میں دل ہی دل میں خوف سے لرز رہی تھی۔ آخر وہ میری طرف آنے لگا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ٹکٹ کہاں ہے، دکھائیں مجھے۔ میرے ہاتھوں میں پسینے آ رہے تھے اور میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر میں اسے کیا جواب دوں؟ ڈبے میں موجود لوگ بھی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ بی بی اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو آپ اس ٹرین میں کیوں بیٹھی ہیں؟ ٹکٹ چیکر غصے سے مجھے بول رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آگے جو بھی اسٹیشن آئے گا آپ نے اس پر اتر جانا ہے اور اگلی بار میں چکر لگاؤں تو آپ مجھے نظر نہ آئیں۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آخرکار ایک اسٹیشن آ گیا۔ اس پر ٹرین رک گئی۔ میں بھی ٹرین سے اتر گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس ٹرین سے اترنے والے اسٹیشن پر صرف میں ہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اسٹیشن پر ایک فرد بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ریل وہاں 5 منٹ بھی نہیں رکی اور ریل نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا پٹری سے اتر کر آگے چلتی ہوں، شاید آگے کوئی گاؤں گوٹ ہی نظر آ جائے۔ میں نے دھیرے دھیرے درختوں کی طرف جانا شروع کیا اور آگے آگے جانے لگی۔ عجیب اونچے نیچے پتھریلے راستے تھے۔ مجھے چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گئی۔ اس برے طریقے سے گری تھی کہ میرے گھٹنے پر اچھی خاصی چوٹ لگ گئی اور چپل بھی ٹوٹ گئی۔ اب سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس کوئی بھی راستہ نہ بچا تھا۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگائے آنسو بہانے لگی۔ بیٹی کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ مجھے اپنے پیچھے ایک مہربان آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ اندھیرا ہونے کے باعث واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
لگتا ہے کہ تم کوئی مسافر ہو، اس عورت نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر مجھے سہارا دے کر اٹھانے لگی اور بولی، چلو تم میرے ساتھ چلو۔ اس کی نظر میرے گھٹنے پر لگی ہوئی چوٹ پر پڑی اور کہنے لگی، بیٹی تمہیں تو چوٹ لگی ہوئی ہے، چلو تم ہمت کر کے میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نے جیسے تیسے ہمت کی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید ہی زندگی میں کسی نے مجھ سے اتنے مہربان لہجے میں بات کی ہے۔ اگرچہ جنگل پوری طرح ویرانہ تھا، لیکن مجھے بھی اس بڑھیا کے ساتھ جاتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یا شاید زندگی کے اس مقام پر میں کھڑی تھی کہ وہاں پر دکھ تکلیف نام کی کوئی چیز میرے احساس میں موجود ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر پیدل چلنے کے بعد جنگل ختم ہوا اور ایک بستی شروع ہو چکی تھی جس میں آس پاس گھر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بوڑھی عورت بھلے سے ہی عمر میں زیادہ تھی، لیکن اس کی چال میں بہت تیزی تھی۔ وہ بوڑھی عورت مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی تھی۔ ان کا گھر بالکل خالی تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلی ہی وہاں پر رہتی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور خود کسی کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک پٹی تھی۔ وہ پٹی اس نے مجھے دی اور کہا کہ بیٹا تم یہ اپنے گھٹنے پر باندھ لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کی ایک ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے میرے پاس آئی اور کہا کہ تم یہ کھانا کھا لو۔ مجھے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی، کھانا بہت زیادہ لذیذ بنا ہوا تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اماں آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لیں، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میں کھا چکی ہوں، تم کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے میرے لیے ایک بستر بنایا، پھر مجھے کہا کہ بیٹا اب تم آرام کر لو، بہت زیادہ رات ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی اور میں بھی اپنے بستر پر آ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے گھر سے بھاگنے کا جو خطرناک قدم اٹھایا تھا، پتہ نہیں وہ صحیح تھا یا غلط، لیکن میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک موقع ضرور دیا تھا۔ اس رات کی صبح بھی جلدی ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں اماں مجھے اب گھر جانے کا نہ کہہ دیں۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آئی میں ان کی منتیں کرنے لگی کہ اماں مجھے آپ اپنے گھر پر رکھ لیں، کیونکہ میں اپنے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں میں اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ میری بات سن کر اماں مسکرانے لگی اور بولی، بیٹا تم جب تک چاہو میرے پاس رہو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، بلکہ اگر تم ہمیشہ کے لیے بھی میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ وہ اماں میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ یوں میں ان کے پاس رہنے لگی۔ میری زندگی اب پہلے سے بہت بہتر تھی، کیونکہ اماں بہت اچھی تھیں اور میرا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ ایک دن اماں کہیں گئی ہوئی تھیں کہ میں آس پاس دیکھنے کی غرض سے چھت پر چلی گئی۔ پوری بستی میں کہیں کہیں مکان نظر آ رہے تھے، کوئی مکان ٹوٹے پھوٹے تھے تو کوئی صحیح سلامت۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے دو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے ایسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو برابر والے گھر کے صحن میں ایک لڑکا کھڑا ہوا پرشوق نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے دلچسپی اور تجسس تھا۔ میں گھبرا کر الٹے قدموں واپس نیچے آ گئی۔ اماں کے گھر میں نے نوٹ کیا تھا کہ اماں گھر پر کوئی زیادہ پکاتی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ آس پڑوس کی عورتیں اور بچیاں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے اماں کے گھر کچھ نہ کچھ دے کر چلی جایا کرتی تھیں۔ شاید بستی کے سبھی لوگ ماں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ میں نے ان سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بہت ہی نیک عورت تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو مکان ٹوٹے پھوٹے ہیں وہ کتنے سال پرانے ہیں؟ اماں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ بات یہ ہے بیٹا کہ پہلے یہ بستی ایک پرانا شہر ہوا کرتی تھی، لیکن اس شہر کے اوپر ایک ایسی آفات آئیں کہ پورا ہی شہر تقریباً تباہ ہو گیا، بس 2-4 مکان ہی بچے تھے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت تجسس ہوا اور پوچھنے لگی کہ آخر اس شہر کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو پورا کا پورا شہر تباہ ہو گیا۔ اماں ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ ایک بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کہانی کو سن کر دکھی ہو، کیونکہ تم نے زندگی میں بہت سے دکھ دیکھے ہیں۔ میں تمہیں مزید اپنے دکھ بتا کر غمگین نہیں دیکھ سکتی۔ باوجود اماں کے منع کرنے کے میں اماں سے اصرار پر اصرار کرنے لگی اور ضد کرنے لگی کہ آپ مجھے وہ کہانی ضرور بتائیں جو آپ کے ساتھ بیتی ہے۔ اچھا وہ کہانی سننا چاہتی ہو تو سنو۔ آج سے 20 سال پہلے یہ شہر بھی پر رونق شہروں میں سے ایک شہر تھا، لیکن اس شہر کے رہنے والے باسیوں نے ایک ایسی غلطی کی کہ پورا کا پورا شہر اجڑ گیا، سوائے چند گھروں کے ایک گھر بھی باقی نہ بچا۔ ہوا یوں کہ جہاں یہ شہر دن بدن ترقی کر رہا تھا تو لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر ایک جدید پلازہ تعمیر کیا جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے جس جگہ کا انتخاب کیا اس جگہ پر کئی سال پرانے درخت تھے۔ وہ درخت وہاں پر بڑی شان سے کھڑے تھے۔
ایسا لگتا تھا کہ ان درختوں کو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، لیکن اب شہر کے لوگ سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ ان درختوں کو کٹوا کر وہیں پر پلازا بنایا جائے۔ شہر کے بزرگ انہیں سمجھا رہے تھے کہ درختوں کو مت کٹواؤ، کیونکہ یہ یہاں پر کئی 100 سال پہلے سے موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان درختوں پر کوئی مخلوق موجود ہو، لیکن ان باتوں کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ بزرگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ بھلا آج کے دور میں ان باتوں کو کون یقین کرتا ہے؟ اگر شہر میں پلازا بنتا ہے تو ہمارا شہر مزید ترقی کرے گا۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے مل کر ان تمام درختوں کو کٹوا دیا۔ درختوں کے کٹتے ہی پورے شہر میں آندھی چلنے لگی۔ عجیب گرد و غبار سا پورے شہر میں پھیل گیا۔ سب لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تب شہر کے بزرگوں کے کہنے پر لوگ ایک مولانا صاحب کو لے کر آئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ مولانا صاحب نے حالات کا جائزہ لیا، پھر لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے درختوں کو کٹوا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان درختوں پر جنات کا ایک بہت بڑا خاندان رہتا تھا۔ وہ خاندان آج سے نہیں بلکہ کئی 100 سال پہلے سے یہاں پر آباد تھا۔ جب تم لوگوں نے درخت کاٹے تو لوگوں کو تمہارے ارادوں کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن تم لوگوں نے اچانک درخت کٹوا کر ان کا بہت نقصان کر دیا ہے۔ جنات کے خاندان کے کئی لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ تم لوگوں سے بدلہ لیں گے اپنے نقصان کا۔ مولانا کی بات سن کر لوگ پریشان ہو گئے۔ مولانا صاحب کی منت کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، آپ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ جنات ابھی بہت غصے میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ لوگوں کا کوئی بڑا نقصان کر دیں۔ مولانا صاحب نے تو لوگوں کو سمجھا دیا تھا، لیکن وہ لوگ کسی بھی طرح یہ شہر چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب جنات نے پورے شہر میں تباہی پھیلانی شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، اور وہ لوگوں کو ہراساں کرنے لگے تھے۔ آخرکار جنات کی جیت ہوئی، اور آہستہ آہستہ کر کے لوگ دوسرے شہر کی طرف لوٹنے لگے۔ اب اس شہر میں کوئی بھی گھرانہ ایسا نہ تھا جو کسی انسان سے آباد ہوتا، بلکہ یہاں رہنے والے لوگوں کی تعداد گھٹ کر صرف 2 یا 3 گھر ہی رہ گئی تھی۔ میں یہاں پر جبھی سے رہ رہی ہوں، لیکن جنات نے مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ آج یہ بستی بالکل سناٹا ہو کر رہ گئی ہے۔ میں جو چپ چاپ اماں کی باتیں سن رہی تھی، سوچنے لگی کہ اماں سے پوچھوں کہ برابر والے گھر میں کون رہتا ہے، لیکن میں پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی کہ کہیں اماں ناراض نہ ہو جائیں۔ اماں کے چلے جانے کے بعد اب اکثر میں چھت پر چلی جاتی۔ جب بھی چھت پر جاتی مجھے وہی لڑکا کھڑا ہوا نظر آتا۔ وہ لڑکا مجھے بڑے احترام اور پیار سے دیکھا کرتا تھا۔ اب تو میں جیسے ہی چھت پر جاتی میری نظریں بھی اسے ڈھونڈتی۔ وہ بھی مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول چھت پر کھڑی تھی تو اس لڑکے نے مجھے اشارے سے کہا کہ نیچے آؤ، مجھے تم سے ملنا ہے۔ مجھے اس کے اشارے دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستا ہوا دیکھ کر وہ بھی ہنسنے لگا۔ میں نے اسے اشارے سے کہا کہ ہم کل ملیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر میں نیچے آ گئی۔ اگلے دن اماں کے گھر سے چلے جانے کے بعد شدت پیدا کرنے والے لڑکے کو کہا کہ پچھلی طرف جو گلی ہے وہاں پر ملو۔ پھر میں اسے ملنے کے لیے اسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا نام بتایا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں، پہلے تو اماں کے پاس آپ کو نہیں دیکھا۔ دھیرے دھیرے میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنانے لگی اور بتایا کہ کن حالات سے گزر کر میں یہاں پر پہنچی ہوں۔ میرے سارے حالات سن کر وہ بہت دکھی ہوا اور کہا کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جو خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں ان کا نصیب کبھی بھی نہیں بدلتا۔ وہ باتیں بھی بڑی گہری کرتا تھا، بس میں اسے سنتی رہتی تھی۔ دن گزرتے رہے اور میں اس سے تقریباً ہر دوسرے دن ملنے جاتی تھی۔ اس لڑکے نے اپنا نام عثمان بتایا تھا۔ میں اس سے ملنے کی منتظر ہوتی تو وہ بھی میرا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ مجھے بھی اس سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ بڑی نرم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ مجھ سے جب بھی باتیں کرتا تو اس کی باتوں میں میرے لیے احترام اور عزت ہوتی۔ اماں کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اماں کو ابھی کچھ بھی نہ بتاؤں۔ عثمان اکثر ہی میرے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ دیتا تھا۔ اس کی ہر چیز بلا شبہ بہت قیمتی اور خوبصورت ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بہت خوبصورت سے نیلے رنگ کا سوٹ دیا۔ وہ سوٹ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ ایک دن میں نے نہا کر وہی سوٹ پہنا۔ اتفاق سے اماں گھر پر تھیں۔ اماں کی نظر بھی اس پر پڑی تو مجھے غور سے دیکھنے لگی اور بولی، بیٹی یہ سوٹ تم نے کہاں سے لیا ہے؟
मैं उनका सवाल सुनकर गड़बड़ा गई और सोचने लगी कि अम्मा को हकीकत बताऊं या नहीं, क्योंकि मुझे खदशा था कि कहीं अम्मा मुझसे नाराज़ ना हो जाए। उनके सवाल का जवाब देने के बजाय मैं अम्मा से पूछने लगी कि अम्मा, बराबर वाले घर में कौन है? आप तो अच्छी तरह जानती होंगी। अम्मा ने मुझे हैरत से देखा और बोली, भला उस खंडर जैसे घर में कौन रहेगा? मैंने उनके जवाब में कहा कि अम्मा, लेकिन वो घर तो बहुत खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बेटा, वो घर सालों से गैर आबाद है, तुम्हें वहाँ कौन नजर आ गया? अम्मा की बातें मैं झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि अम्मा को मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। मैं अब उन्हें क्या बताती कि मुझे तो वहाँ औरतें भी चलती फिरती नजर आती हैं, और वो लड़का जो मुझे हर रोज़ दिखाई देता है और जिससे मैं बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। फिर 2 दिन बाद मैं दोबारा छत पर गई, गौर से उस घर को देखने लगी। मुझे अब भी वही औरतें और लड़कियां वहाँ बैठी हुई नज़र आ रही थीं। जब लड़कियां होती तो उस्मान मुझे कहीं नज़र नहीं आता था, और जब उस्मान होता तो लड़कियां नहीं दिखाई देती थीं। मैं सोच रही थी कि मैं अम्मा से कहूँ कि आप जिसे खंडर कह रही हैं वहाँ अब भी लोग रहते हैं। मैं सिर्फ एक बार उस्मान से मिलकर अपने दिल की तसल्ली कराना चाहती थी। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन मैं अम्मा के पास बैठी उसके बारे में सोच रही थी। शायद अम्मा ने मेरा उदास चेहरा देख लिया था, इसीलिए वो मुझे गौर से देख रही थी। मुझे अपने पास बुलाने लगी और बोली, देखो बेटा, तुम जिस प्यार की अंधी खाई में कदम रख रही हो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैंने उस लड़के को अच्छे से समझा दिया है कि वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में ना फंसाए। मैं थोड़ी हैरान हुई कि अम्मा को इस बारे में कैसे पता। अम्मा मुझे हैरान देखकर बोली, अब मेरी उम्र ऐसी है कि मैं उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लूँ। तुम्हें जो लड़का उस घर में नज़र आता है, तुम्हारा उसके साथ कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि वो तुम इंसानों में से नहीं है, वो एक जिन ज़ात है। और जिन ज़ात जिस लड़की से प्यार करता था, उस लड़की को आज से 20 साल पहले उसी हादसे में मार दिया गया था जो मैंने तुम्हें बताया था। वो जिन ज़ात अपनी जिन ज़ादी को बहुत प्यार करता था। अपने प्यार का बदला लेने के लिए वो हर आदमज़ादी को प्यार के चक्कर में डाल देता है। वो लड़की उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि खुदकुशी तक करने को तैयार हो जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर समझा रही हूँ। तुम अच्छी तरह से ये बात समझ लो कि तुम्हें उस घर में जो कुछ नज़र आता है वो सिर्फ तुम्हारी नज़र का धोखा है और कुछ नहीं। अम्मा की बातें मेरे लिए किसी शौक से कम ना थी। मैं सोचती थी कि अगर वो जिनजाद इतना बुरा था तो उसने आज तक मुझसे कोई गलत हरकत भी ना की थी, बल्कि उसकी नज़रों में तो हमेशा मेरे लिए एहतराम और मोहब्बत होती थी। अम्मा जैसे ही घर से बाहर गई, मैं भागती हुई छत पर गई। मुझे वाकई वहाँ कुछ भी वो दिखाई ना दिया सिवाय एक खंडर से घर के। वो जिन्नात था या इंसान, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया था और मैं भी किसी भी तरह से उसे एक बार मिलना चाहती थी। काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए। उस्मान नामी वो जिनजाद अब मेरे सामने ना आता था। मेरा उदास चेहरा देखकर मुझे एक दिन अम्मा समझाने लगी और बोली, तुम्हारी तबीयत अब संभल नहीं रही है। इससे पहले कि तुम्हें प्यार का कोई रोग लग जाए, तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारे मुस्तकिल ठिकाने का बंदोबस्त कर लिया है। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अम्मा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मैं रो रो कर अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, मुझे यहाँ से मत भेजे, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहना चाहती हूँ। अम्मा मुझे समझाने लगी और बोली कि देखो बेटी, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। जो ट्रेन यहाँ से कल गुजरेगी, तुम ऐसी ट्रेन से मेरे दिए हुए पते पर चली जाना। यहाँ से एक स्टेशन छोड़कर जो अगला स्टेशन आएगा तुम्हें उस पर उतरना होगा। मैं अम्मा को साफ मना कर रही थी कि मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी, लेकिन अम्मा एक ही बात कहे जा रही थी कि अब तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। अगर वो जिनजात तुम पर हावी हो गया तो कहीं तुम दूसरी लड़कियों की तरह खुदकुशी ना कर लो। अब तक मैंने एक ख़ास अमल के ज़रिए उसको रोका हुआ है, इसीलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही उस अमल का असर ख़त्म होगा, वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हें फिर से अपने प्यार के जादू के ज़ेरे असर कर लेगा। अब बस तुम निकलने की तैयारी करो। मैं रोते रोते सोच रही थी कि उस हस्ती ने मुझे इज्जत और एहतराम और प्यार दिया है। मैं तो यहाँ से जाने का सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मा ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से भेजने पर तुली हुई थी। फिर मैंने अपने वही 2 सूट जो मैं घर से भागते हुए लेकर आई थी, एक शॉपर में रख लिए। उस जिनजात का दिया हुआ सूट मैं लेकर नहीं जाना चाहती थी। मैं बैठी हुई आंसू बहा रही थी कि अम्मा हाथ में एक छोटा सा बैग उठाकर चली गई। उन्होंने वो बैग मुझे दिया और कहा, इस बैग में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ सामान है।
इस बैग में ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी उम्र भर के लिए काफ़ी होगा। फिर मैंने अम्मा से कहा कि नहीं, मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरी ज़िंदगी भर के लिए वही काफ़ी है। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे प्यार से बोली कि मेरी बेटी, तुम दिल में कोई गिला शिकवा लेकर नहीं जाना, और ये सामान तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। अम्मा के इसरार करने पर मैंने वो बैग उनसे ले लिया। बैग देखने में छोटा लेकिन वज़नी था। उन्होंने मुझे ख़ास ताकीद की कि तुम्हें हर सूरत इस बैग का ख्याल रखना है। दूसरी सुबह मेरा उस बस्ती से हमेशा हमेशा के लिए जाने का टाइम हो गया था। अम्मी ने एक कागज़ मेरे हवाले किया और बोली कि तुम्हें इस पते पर पहुंचना है। जैसे ही तुम स्टेशन पर उतरोगी, वहां खड़े हुए किसी भी इंसान को ये कागज़ दिखाकर इस पते पर पहुंच जाना। मैंने उनकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया। सर पर हाथ रखकर अम्मा ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। मुझे अम्मा से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मेरा दिल में चल रहा था कि मैं किसी भी सूरत अम्मा को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँ। उस पूरी बस्ती पर एक अलविदाई नज़र डालकर मैं फिर से रेलवे स्टेशन आ गई। जहाँ पर उतरी थी वहीं से दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया। मेरे दिल में अब भी एक होक सी थी कि शायद मुझे उस्मान कहीं न कहीं नज़र आ जाए। मैं रेलगाड़ी में बैठ चुकी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई, अचानक ही मुझे वही जिनजाद उस्मान खड़ा हुआ नज़र आया। वो मुझे बहुत दुख भरी नज़रों से देखकर हाथ हिला रहा था। मैं तब तक उसे देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गया। मेरी ज़िंदगी उस ट्रेन की तरह फिर से सफ़र का आगाज़ कर चुकी थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब ज़िंदगी मुझे क्या नए दुख देने वाली है। अम्मा के बताए हुए स्टेशन पर मैं उतर चुकी थी। सामने खड़े हुए शख्स को मैंने अम्मा का दिया हुआ कागज़ दिया और उससे पता पूछने लगी। पता देखकर आदमी ने कहा कि तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इस पते पर पहुंचा देता हूँ। एक मकान पर पहुंचकर उस आदमी ने मुझे कहा कि यही वो मकान है जिसका पता इस कागज़ पर लिखा हुआ है। फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। मैंने मकान का दरवाज़ा बजाया। मेरे दरवाज़ा बजाने पर एक उम्र रसीदा इंसान बाहर आया। मैंने उसे बताया कि अम्मा शकूरा ने मुझे आपके पास भेजा है। उस आदमी ने मुझे अंदर आने को कहा और मैं अंदर जाकर बैठ गई। घर पर उसकी हम उम्र एक औरत थी जो शायद उसकी बीवी लग रही थी। वो आदमी कागज़ को देख रहा था। फिर मुझे बोला कि इस कागज़ पर मेरे ही घर का पता है, लेकिन तुम्हें जिस औरत ने ये कागज़ दिया है वो तो आज से 10 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर उछल गई। मैंने उसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अम्मा भी हयात हैं। तब उस आदमी ने मुझे बताया कि ये अम्मा मेरी दादी की बहन हैं जो आज से 10 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। जिस शहर में वो रहती थी वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी। वो शहर न जाने क्यों पूरा तबाह हो गया था, लेकिन फिर भी अम्मा उस शहर को किसी तौर पर भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। यही वजह है कि उनके मरने के बाद भी उनको उसी शहर में दफनाया गया, जो कि आज एक उजड़ी हुई बस्ती की सूरत में मौजूद है। अगर गलती से उस बस्ती में कोई इंसान चला जाता है तो उसके साथ ऐसे ही अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। तुम परेशान मत हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कोई वाक़या हो गया हो। दोनों मियाँ बीवी बहुत नेक और अच्छे इंसान थे। मुझे हर तरह से तसल्ली देने लगे और उन्होंने मुझे कहा कि अगर अम्मा शकूरा ने तुम्हें बोला है हमारे घर रहने को तो तुम हमारे साथ ही रहोगी, अब हमेशा हमेशा के लिए। मुझ पर पै दर पे अजीब इंकशाफात हो रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। फिर वो आदमी अंदर गया और जब वापस आया तो उसके हाथों में एक तस्वीर थी। उसने जब मुझे वो तस्वीर दिखाई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अम्मा की तस्वीर थी। मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो चला था कि यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। शायद मेरे साथ ही किस्मत ने कोई खेल खेला है। जो भी मेरे साथ वाक़यात पेश आए, मैं उन सबको भुलाकर उन दोनों मियाँ बीवी के साथ रहना शुरू कर दिया था। वो दोनों मियाँ बीवी इतने अच्छे थे, मेरा भरपूर ख्याल रखते थे और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना होने देते थे। मैंने भी उन दोनों मियाँ बीवी की देखा देखी 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी थी और अम्मा ने चूँकि मुझे कुरान पाक भी पढ़ा दिया था तो मैं रोज़ाना कुरान पाक पढ़कर अपने दिल को सुकून बख्शती थी। हर नमाज के बाद अम्मा के लिए दुआ करना ना भूलती थी। रहीम साहब और उसकी बीवी के पास रहते हुए मुझे 3-4 महीने हो चुके थे। मैंने उनके घर के काम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। कभी कभार उनकी पड़ोसन भी उनके घर आ जाती थी। जब वो मुझे उनके घर काम करते हुए देखती थी तो कहती थी कि ये लड़की कितनी अच्छी है। कुछ दिन बाद रहीम साहब की बीवी ने मुझे बताया कि उसी पड़ोसन ने मेरे लिए एक रिश्ता भेजा है अपने भाई के लिए।
اس کا بھائی پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر گئی تھی۔ صرف 3 سال کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی سمجھدار لڑکی دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کے خیال میں تم سمجھدار بھی لگتی ہو اور دیندار بھی، اور اس کے بھائی کے بیٹے کی اچھی سے پرورش بھی کر سکتی ہو۔ لیکن تم سوچ لو اچھی طرح، ہم تمہاری مرضی کے خلاف یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ اگرچہ ان دونوں میاں بیوی نے کبھی بھی میرا ماضی کو ریدنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ لوگ ہی میرا سب کچھ ہے، آپ کو جو میرے لیے مناسب لگتا ہے میں اس میں راضی ہوں۔ ان دونوں میاں بیوی نے لڑکے کو بہت اچھی طرح سے دیکھا ہوا تھا، اور وہ دونوں میرے لیے آئے ہوئے اس رشتے پر بہت خوش تھے۔ یوں انہوں نے میرا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ پکا کر لیا، اور میں ایک بار پھر سے دوبارہ گھر بسانے کے لیے نئی زندگی کا آغاز کرنے لگی۔ وہ دونوں میاں بیوی میرا گھر بسانے کے لیے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ میرے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ میں ایک دن اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ تبھی میری نظر اماں کے اس بیگ پر پڑی جو انہوں نے مجھے جاتے ہوئے دیا تھا۔ میں نے آج تک اس بیگ کو کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس بیگ کو کھول کر دیکھوں کہ آخر اس بیگ میں ایسا کیا تھا جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ جب میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں ششدر رہ گئیں کہ اس بیگ میں بہت ہی قیمتی زیورات تھے، جو شاید میری سوچ سے بھی بہت زیادہ قیمتی تھے۔ اماں کے دیے ہوئے اس تحفے کو تو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں کا مہربان چہرہ ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگا۔ میں نے وہ سارے زیورات اٹھا کر رحیم صاحب کی بیوی کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے زیورات کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ میری ماں کے دیے ہوئے زیورات ہیں جو میں گھر سے بھاگتے ہوئے لے کر آ گئی تھی۔ اگر میں ان سے کہتی کہ یہ زیورات اماں نے مجھے دیے تھے تو شاید وہ میری اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ وہ دونوں دھوم دھام سے میری شادی کی تیاری کر رہے تھے، اور انہوں نے میری شادی کے لیے اتنا شاندار جہیز تیار کیا کہ محلے والے سب دیکھتے رہ گئے، اور میں بڑی شان سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ دونوں میاں بیوی نے مجھے کسی ماں باپ کی طرح رخصت کیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے جس انسان کا انتخاب کیا تھا وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہت زیادہ بہترین تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ عزت اور پیار دینے لگا تو بدلے میں بھی اس کی دل سے عزت کرتی تھی۔ اس کا ننھا سا بیٹا تو میری جان بن گیا تھا۔ میں نے اسے اتنا پیار دیا کہ وہ مجھے اپنی سگی ماں سے زیادہ چاہنے لگا تھا، اور وہ ہر کسی کے سامنے کہتا کہ میری مما بہت اچھی ہیں اور بہت پیاری ہیں۔ اس کی معصوم باتیں سن کر میں بہت خوش ہوتی۔ میں اپنی زندگی سے ہر لحاظ سے خوش تھی، لیکن کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اماں اور اس جن زاد عثمان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، اور میں سوچنے لگتی کہ کیا یہ میرے ساتھ واقعی میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ میری شادی کو اب 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور میں اپنی زندگی میں نہایت خوش ہوں۔ ایک دن میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے پرانے شہر جاؤں اور جا کر دیکھوں تو صحیح کہ آج میرے بھائی کس حال میں ہیں۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جب اپنے شہر گئی تو شہر بہت زیادہ تبدیل ہو چکا تھا، لیکن مجھے اپنا گھر اچھی طرح یاد تھا۔ جب میں نے اپنا گھر دیکھا تو اس گھر کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے قریب سے گزرتی ہوئی ایک خاتون کو روک کر پوچھا کہ اس گھر پر تالا کب سے ہے اور یہ لوگ کہاں گئے؟ تو وہ خاتون مجھے بتانے لگی کہ اس گھر میں جو رہتا تھا اکبر نام کا آدمی، اس آدمی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا، اور وہ آج تک جیل میں ہی سزا کاٹ رہا ہے، جبکہ چھوٹا بھائی یہ گھر بیچ کر کہیں چلا گیا ہے اور اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اللہ نے ان کے کیے ہوئے کرموں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دکھا دیا تھا۔ میری بھابھی جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور چالاک سمجھتی تھی، لیکن میرے بھائی کے ہاتھوں اس طرح سے ماری جائے گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دل پر بوجھ لیے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آ گئی، جو میرے لیے جنت تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔